گلگت بلتستان میں جو حالات ہوئے رہبر معظم کی شہادت کے بعد اس کو ہم جو یعنی کہ عمارتیں جلائی گئی یا ریاست کے خلاف جو عمل ہوئے ہیں ان کو ہم شیخ صاحب نے فرمایا ہم اس کو ہم نے یا ملت تشیع کے کسی فرد نے عمدن نہیں کیا ہے، اس کو کسی نے کسی طریقے سے ورغلایا یا جس نے بھی کیا ہم اس کو کنڈیم کرتے بات کرنا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے سے جو مخالفت کر رہا ہے آج تک وہ وہی تسلسل کے فتوے دیے جاتے ہیں، اس ریاست کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، مسلح جدوجہد کیا جا رہا ہے، ان سب کو بلوچستان کے حالات میں ہو یا پی کے حالات میں ہو یا دیگر علاقوں ان سب کو معافیاں دی جا رہی ہیں، یعنی بڑے بڑے دہشت گردوں کو معافیاں دے کے ہم اپنے دائرے میں لا رہے ہیں، تو ادھر چھوٹے موٹے 2 کچرے کے ڈبے یا 2-3 بلڈنگوں کو جلائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ملت تشیع ریاست پاکستان کے مخالف ہے یا وفادار نہیں ہے یا غدار ہے، یہ کیا ہی نہیں کہتا ہے، ہم ان کو چیلنج کرتے، ان سب سے ہم نے زیادہ شہادتیں پیش کی ہوئی ہیں، ان سے زیادہ ہماری قربانیاں ہیں، ان سے زیادہ ہم انشاءاللہ اس وطن پاک کے لیے ہم اپنا لہو بہانے کے لیے ہر وقت اور ہر ہمارا بچہ تیار ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں اس طرح کی غلط فہمی کسی ادارے یا کسی پارٹی یا کسی گروہ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تمام پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین جناب امجد ایڈوکیٹ صاحب، بشارت زہید صاحب، جعفر صاحب، لبین صاحب، مشتاق صاحب، دیگر تمام کو ہم مرکز خپلوں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس مصروف لمحوں سے وقت نکال کر آپ ادھر تشریف لائے ہیں اور تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے اور ہمدردی کے لیے، تو اس کا ہم بہت مشکور ہیں آپ تمام کے۔ آپ لوگ اتنا تکلیف اٹھا کے، زحمت اٹھا کے ادھر آئے ہیں۔ تو 2 باتیں جو شیخ صاحب نے فرمایا، چیئرمین صاحب نے فرمایا، ان میں سے 1-2 باتیں رہ گیا تھا، وہ آپ کے گوش گزار کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر عمل ہوئے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے ہیں، ہمارے اصل کاز اس کی طرف ہے۔ گلگت بلتستان میں جو حالات ہوئے رہبر معظم کی شہادت کے بعد اس کو ہم جو یعنی کہ عمارتیں جلائی گئی یا ریاست کے خلاف جو عمل ہوئے ہیں ان کو ہم شیخ صاحب نے فرمایا ہم اس کو شرعاً حرام سمجھتے ہیں، وہ ہم نے یا ملت تشیع کے کسی فرد نے عمدن نہیں کیا ہے، اس کو کسی نے کسی طریقے سے ورغلایا یا جس نے بھی کیا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ مگر ایک بات کرنا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے سے جو مخالفت کر رہا ہے آج تک وہ وہی تسلسل چلا رہا ہے، کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں، اس ریاست کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، مسلح جدوجہد کیا جا رہا ہے، ان سب کو بلوچستان کے حالات میں ہو یا پی کے حالات میں ہو یا دیگر علاقوں کے حالات میں ہو، ان سب کو معافیاں دی جا رہی ہیں، یعنی بڑے بڑے دہشت گردوں کو معافیاں دے کے ہم اپنے دائرے میں لا رہے ہیں، تو ادھر چھوٹے موٹے 2 کچرے کے ڈبے یا 2-3 بلڈنگوں کو جلائے یہ بھی نہیں ہونا چاہتا، شرعاً حرام ہے، ریاست کے ساتھ ہیں ہم۔ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ملت تشیع ریاست پاکستان کے مخالف ہے یا وفادار نہیں ہے یا غدار ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم چیلنج کرتے، جو بھی کہتا ہے ہم ان کو چیلنج کرتے، ان سب سے ہم نے زیادہ شہادتیں پیش کی ہوئی ہیں، ان سے زیادہ ہماری قربانیاں ہیں، ان سے زیادہ ہم انشاءاللہ اس وطن پاک کے لیے ہم اپنا لہو بہانے کے لیے ہر وقت اور ہر ہمارا بچہ تیار ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں اس طرح کی غلط فہمی کسی ادارے یا کسی پارٹی یا کسی گروہ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ کسی سے بھی پاکستان بنانے میں اللہ کے فضل سے ہمارا خون شامل تھا، ہماری قیادت شامل تھی، ہماری معیشت شامل تھی، اور آج بچانے بھی میں انشاءاللہ مستقبل میں بھی کہیں سے بھی اس کے اوپر کوئی بھی غلط آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اس کا آنکھ کو پھوڑنے میں انشاءاللہ ملت تشیع آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ آگے ہوگا۔ اس میں کوئی شک کسی چیز کو، کسی بھی ادارے کو، کسی تنظیم کو، کسی پارٹی کو نہیں ہونی چاہیے، یہ صاف بات ہے۔ اب آگے ان چیزوں کو، یہ جو چھوٹے موٹے گلگت میں سکردوں میں واقعات ہوئے، ان کو ریاست کو بڑا دل رکھ کے ان چیزوں کو مکمل یعنی کہ نظر انداز کر کے، ختم کر کے، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے پیار محبت کے ساتھ ہماری فوج کو مضبوط کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ جب تک عوام نہیں ہے تو فوج ہے یا جو بھی پارٹی ہے وہ کمزور ہے، تو ہم سب فوج کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ ہیں۔ مگر یہ جو چھوٹے موٹے ہوئے، ان کے پیچھے جو ایجنٹ لوگ ہیں، اسرائیل یا امریکہ کے جو ایجنٹ ہے، وہ اس کو ہوا دے کے، اس کو ورغلا کے تھوڑا سا حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حالات خراب ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سب کو مل کے کرنی چاہیے۔ یہ ایک بات لازمی کرنی تھی آپ کو، کیونکہ آپ لوگ وفاق میں بھی آپ لوگوں کی وہ ہے، اداروں میں بھی آپ لوگوں کی پہنچ ہے، تو ادھر یہ باتیں پہنچا کے ہم
کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم پاکستان کے یا فوج کے یا کسی اور ادارے کے ہم غدار ہیں یا بے وفا ہیں. ہم سب سے زیادہ انشاءاللہ قربانی پاک فوج کے لیے، ہماری سرحدوں کے لیے. ہم اس کو دھرتی ماں یا ماں کہتے ہیں وطن کو، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے ملت تشیع کا ایک ایک فرد ہر وقت اور ہمہ وقت تیار اور بیدار ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو شک نہیں ہونی چاہیے. دوسرا سب سے بڑی بات سر، پاکستان کو سب سے پہلے قبول کرنے والے ایران کی ریاست ہے، آپ تمام جانتے ہیں. تو آج ایران مشکل کی گھڑی میں ہے، تو سب سے پہلے آپ کو بارڈر کھول کے ادھر امداد پہنچانی چاہیے، میڈیسن کی شکل میں، جناب علی خوراک کی شکل میں، یا کسی اور اس کی امدادی کاروائیوں کی شکل میں. ہماری کیا کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ادھر جا کے کام کرنی چاہیے تھی. اب سارے بارڈر بند ہیں، تو ہم آپ کے ذریعے، آپ بھی وفاق میں حکومت میں شامل ہیں، صدر آصف زرداری صاحب آپ کے پارٹی کی صدارت کر رہے تھے، ادھر تک آپ یہ بات پہنچائیں، ادھر تک ایک کوشش کریں. آپ لوگ مہربانی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ ابھی فاتحہ پڑھنے ہے تو ہم آپ لوگوں کی مہربانی ادھر کرتے ہیں، مگر اصل کام کرنے کی یہ ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، آپ اپنی وہ دلچسپی کی بات ہے، کریں. تو سب سے پہلی بات آپ وہ بارڈر کھولیں، ادھر میڈیسن یا اس کے شکل میں ادھر امداد پہنچائیں. تو یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی مہربانی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے بعد میں آپ کے مستقبل کے ان چیزوں میں. کیونکہ ملت تشیع، میں ایک ضمن بات کرتا ہوں، پورے پاکستان میں جتنا ملت تشیع نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، کسی اور اس نے نہیں دیا ہے. تو یہ بھی آپ کو تاریخ پورا سندھ سے، کراچی سے لے کے سیاچن تک، تو یہ چیزیں آپ کو یہ بات آگے پہنچا کے یہ 2-3 کام آپ کریں تو آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی ہوگی.